السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس بستی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے، بلکہ انہیں ہر حال میں ہمارے پاس آنا پڑے گا، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قیامت کا نزدیک آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں یکایک پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے رہے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 95، 96، 97 یعنی 95، 96، 97 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو آپ کے سامنے آج پڑھی گئی آیت نمبر 95، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس بستی کے لیے، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس بستی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے، بلکہ ان کو ہر حال میں ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا پڑے گا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے کئی مفہوم اور معانی بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو اگر ان کے جرم کی وجہ سے عذاب بھیج کر کے ہلاک کر دیتا ہے دنیا میں تو یہ ان کے جرم کی مکمل سزا نہیں ہے۔ اب جیسے قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، دوسری قوموں پر عذاب بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا، تو یہ ان کے جرموں کی مکمل سزا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی سزا ہے بس۔ اب پھر مرنے کے بعد ان کو واپسی ہوگی، قیامت میں ان کو رب کے سامنے جانا پڑے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب کے سامنے نہیں آئے۔ جو ایک بار مرا، چاہے وہ عذاب سے مرا چاہے جیسے بھی مرا، اس کو لازماً رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو آدمی اس روئے زمین سے ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، یا جو بھی جماعت اس روئے زمین سے ایک مرتبہ چلی گئی، اب دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آ سکتے قیامت تک۔ اور یہ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف انہی بستیوں کو ہلاک فرماتا ہے جن کے بارے میں یہ بالکل واضح ہو جائے کہ وہ اپنے بدعملیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اپنے اپنی جگہ پر تینوں معنی بالکل درست ہے، لیکن جو پہلا معنی میں نے بیان کیا ہے اگلی آیت کریمہ کا ربط اسی طرح سے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس بستی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کرنا ہے بلکہ ان کو آنا پڑے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پہلی آیت کریمہ کچھ اور ہے، دوسری آیت کریمہ کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن مفسرین نے دونوں آیتوں کے اندر ربط یہ بتلایا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو جو لوگ بھی اس دنیا سے مر کر کے چلے گئے ہیں ان کو پھر سے آنا پڑے گا۔ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو جن لوگوں کو بھی اس دنیا سے فوت دے دیا گیا ان کو پھر سے رب العالمین کے بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور یہ یہی پہلا معنی ہے جو ہم نے ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ سامعین کرام، یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے اس سے پہلے سورۃ الکہف کے آیت نمبر 94 سے لے کر کے 99 تک ہم نے بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے بتلایا تھا۔ ابھی یہاں پر مختصراً ہم بتلا دیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یافس
ان کے آل و اولاد میں سے، ترکوں میں سے ہیں یہ لوگ، یہ انسان ہیں، یہ بڑے فسادی۔ سیدنا ذوالقرنین جب ایک بستی میں پہنچے تھے تو بستی کے لوگوں نے ان کے سامنے شکایت کی کہ یہاں پر ایک قوم ہے جو بڑی فسادی قوم ہے، جب بھی ان لوگوں کو موقع ملتا ہے ہمارے یہاں آتے ہیں اور ہر چیز کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ سیدنا ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جو اللہ نے ان کو قوت، طاقت اور جو ان کو اسکل دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا تھا، اس کی بنیاد پر ایسی دیوار بنائی کہ ویسی دیوار آج تک نہیں بنائی جا سکی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سد ذوالقرنین، اسی کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں۔ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر روز کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، تقریباً کھود لیتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کل کو کھودیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، تو پھر سے وہ دیوار ویسے ہی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ دیوار، اس میں شگاف پڑے گا اور وہ دیوار زمین بوس ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الکہف آیت نمبر 98 میں فرمایا۔ ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا جب دیوار بنا لیا، کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے خیر و بھلائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی شامل حال ہوتی ہے۔ کسی آدمی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت اور اسکل اور ٹیلنٹ دیا ہے تو وہ اس کا کمال نہیں ہے، وہ رب العالمین کا کمال ہے۔ رب العالمین نے اس کو وہ دیا، اس لیے ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ جو دیوار بنا ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب میرے رب کا وعدے کا وقت آ جائے گا تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کے وعدے کا جو میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر پہاڑی سے، ٹیلے سے بالکل دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اصل میں قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی ہے وہ سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا اور یاجوج و ماجوج کا باہر نکلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب یہ نشانی قائم ہو جائے گی تو قیامت بالکل قریب ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے یاجوج و ماجوج اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نشانیاں جب تک نہیں آ جائیں گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دھوئیں کا ذکر کیا، پھر دجال کے خروج کا ذکر کیا، پھر دابۃ الارض کا ذکر کیا، پھر کہا کہ آفتاب جو ہے یہ پشچم سے طلوع ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر کہا کہ یاجوج و ماجوج کا بھی خروج ہوگا، اور پھر 3 جگہ سے زمین دھسے گی، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا وسط میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 9 نشانیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو ایک آگ پیدا ہوگی جو تمام انسانوں کو ہکاتے ہوئے ملک شام تک لے جائے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جس میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے۔ سامعین کرام، جب سد ذوالقرنین کی جو دیوار ہے جب وہ زمین بوس ہو جائے گی تو یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں اس طرح سے جھپٹیں گے لوگوں کی طرف، جیسے پنجڑے میں بند شکاری جانور جو ہوتا ہے اپنے شکار پر کیسے جھپٹتا ہے، ویسے ہی یہ جو یاجوج ماجوج ہے ویسے ہی لوگوں کی آبادیوں کی طرف جھپٹیں گے۔ سامعین کرام، مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی تعداد اور ان کا کثرت ازدحام اس قدر ہوگا، اتنی تعداد میں ہوں گے کہ بلندی پستی سب جگہ پر یہ لوگ چھائیں ہوں گے، ہر جگہ پر یاجوج و ماجوج کا ہی ہجوم ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ اتنی تیزی میں آئیں گے کہ جیسے ٹیلے پر سے بال کیسے لڑکتا ہے ویسے یہ لوگ ٹیلوں پہاڑوں پر سے لڑکتے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ حتی اذا فتحت، جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو وہ ہر بلندی سے پھسلتے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی تیز رفتاری ہوگی، اتنی شدت ہوگی، اتنی طوفانی انداز میں وہ لوگ آئیں گے کہ کوئی بھی انسانی طاقت ان کو روک نہیں پائے گی، اور پورے سرزمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ سامعین کرام، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ دونوں اکٹھے آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نکلیں گے، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی،
بالکل عالمی جنگ شروع ہو جائے گا اور ایسا فساد برپا ہوگا کہ ان کی لڑائی میں پوری دنیا ان کی چپیٹ میں آ جائے گی. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج جب کھولا جائے گا تو اس وقت قیامت بالکل قریب ہو جائے گی اور وہ ایسے آئیں گے کہ ایسا لگے گا کہ ہر پہاڑی سے، ہر ٹیلے سے، ہر اونچی جگہ سے وہ لڑھکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، پھسلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے آگے مزید فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قیامت کا بالکل نزدیک آ جائے گا. جیسے ہی یاجوج و ماجوج دیوار اس کی زمین بوس ہوگی اور وہ باہر نکلیں گے، قیامت بالکل قریب آ جائے گا، تو اس وقت کافروں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو جیسے ہی قیامت قریب آئے گی اور قیامت قائم ہوگی یا اس طرح کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو کافروں کی آنکھیں بالکل پتھرا جائیں گی، پتھرا جائیں گی ان کی آنکھیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، اور وہ لوگ کہیں گے کہ افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم خطا کار تھے. یعنی ہم لوگوں نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی. اصل میں کیا ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے پہلے جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لے کے چلا جائے گا. ابھی قیامت قائم نہیں ہوگی، سارے کے سارے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوت دے دے گا. اب دنیا میں بچیں گے صرف بدترین مخلوق، بدترین لوگ. صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بدترین مخلوق کے اوپر قائم ہوگی. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. جب ان بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی تو ان کی آنکھیں بالکل پتھرا جائیں گی اور وہ لوگ دل میں سوچنے لگیں گے یا کہنے لگیں گے کہ ہائے ہم لوگ غفلت میں پڑے رہ گئے. نہیں، ہم لوگ غفلت میں نہیں پڑے تھے بلکہ ہم لوگ خطا کار ہیں. کیوں؟ کیونکہ سمجھانے والے نے پورا سمجھایا. آج سمجھانے والا سمجھا رہا ہے کہ نہیں سمجھا رہا ہے؟ آج سے پہلے کے زمانے میں بھی سمجھانے والوں نے سمجھایا ہے، لیکن کان پر جو نہیں رینگ رہا ہے. رینگ رہا ہے کیا؟ نہیں، وہی کر رہے ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہے، وہی کریں گے جو ہمارے دل کے اندر ہے، وہی کریں گے جو ہماری فطرت میں شامل ہے. سمجھانے والے تو پوری بات سمجھا رہے ہیں. ویسے ہی وہ بدترین لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ غفلت میں نہیں تھے بلکہ ہم لوگ خطا کار ہیں، کیونکہ سمجھانے والوں نے تو بھرپور سمجھایا لیکن ہم لوگوں نے ہی ان کی بات کو سمجھ کر کے اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم لوگ ہی غلطی پر ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا اور پھر جو انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت مرتبہ لوگوں کو سمجھایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.